نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مدعی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سرزمین بریڈ فورڈ اور مضافات کے نمائندگان اسلام یہاں پہ جلوہ فرما ہے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے یہ اعلان کرنے آئے ہیں کہ صرف ہم ہی نہیں، ہمارے آقا کی ناموس پر 1.5 ارب مسلمانوں کی جانیں قربان. کیونکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا گراف اس قدر اونچا ہے کہ اگر 1.5 ارب مسلمانوں کی جانیں بھی قربان ہو جائیں اور آقا کونین کی ناموس کو بچایا جا سکے تو پھر بھی یہ سودا سستا ہے. اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنا سب کچھ آقا کونین کے قدموں پہ نثار نہ کر دیں. خود سرکار نے ہم کو درس دیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کا مطلب یہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں، اور اس کے لیے تمام نسل انسانی سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں. اور اساکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ ہیں، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. اس کا مطلب یہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے گھر والوں سے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے اہل و عیال سے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے مال سے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کی عزت سے پیارا نہ ہو جاؤں، اور تمام نسل انسانی سے پیارا نہ ہو جاؤں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح جلد دوم کتاب الایمان میں ایک اور حدیث نقل کی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن ہشام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ ہم ایک سفر میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت عمر کو یہ شرف حاصل تھا. وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، حضرت عمر کا ہاتھ آقا کونین کے ہاتھ میں تھا. ذرا اندازہ لگائیے، سفر بھی سرکار کے ساتھ ہو، حضرت عمر کا ہاتھ بھی سرکار کے ہاتھ میں ہو، ایسی حالت میں حضرت عمر فاروق اعظم کیا کہتے تھے؟ کہتے واللہ لعنت احب
الی من کل شیء الا من نفسی. آقا اللہ کی قسم مجھے آپ کائنات کی ہر شے سے پیارے ہیں، میرے والدین سے بھی پیارے ہیں، میری اولاد سے بھی پیارے ہیں، میرے لیے تمام نسل انسانی سے پیارے ہیں، مگر میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری. اس کے جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور فرمایا لا والذی نفس محمد بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں تو بھی مومن نہیں کہلا سکتا. خدا کی قسم عمر کے لیے فیصلہ کیا تو فاروق اعظم وجد میں آئے ہوں گے اور عرض کیا ہوگا آقا ایک جان کیا ہے، اس طرح کی عمر کی کروڑوں جانیں ہوں تیرے قدموں پہ نثار کر ڈالیں. دو لفظوں میں اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں، ہم سب کے آقا کونین ہمیں اپنی اولاد سے بھی پیارے ہیں، اپنے والدین سے بھی پیارے ہیں، اپنی عزت اپنے وقار سے بھی پیارے ہیں، اپنے گھر بار سے بھی پیارے ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اس لیے ہم پر زور مذمت کرتے ہیں یہ جو گھناؤنا معاملہ کیا گیا ہے اس کرنے والے شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ حالات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لو امن کا نمائندہ کون ہے اور امن کو خراب کرنے میں کس کا ہاتھ ہے. اللہ کے کرم سے محمد عربی کے ماننے والے کل بھی امن کے نمائندے تھے، آج بھی امن کے نمائندے ہیں. اس لیے بھرپور مذمت کرنے آئے ہیں، قانون شکنی کرنے نہیں آئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.